ایوانوں میں گونجے گا کیا لبیک یا رسول اللہ۔ پاکستان کی غیرت مند عوام اور شمع بزم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں سپرد کرنے والوں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کٹ مرنے کا عزم لیے پیارے آقا کے دیوانوں، ہمارا ملک پاکستان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا، مگر اپنے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک اس ملک پر کرپٹ سیکولر اشرافیہ کی موروثی حکومت رہی، جنہوں نے نہ صرف پاکستان کو بین الاقوامی دنیا کا مقروض کیا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ان کا غلام بنا دیا۔ اس سیکولر اشرافیہ نے جہاں عوام کو معاشی اذیتیں دیں، وہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں حلف ختم نبوت میں ترمیم کا بل پاس کروایا۔ صدا، مگر کسی جماعت نے اس ترمیم کے خلاف احتجاج کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایسے میں ایک مرد مجاہد علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے پوری ریاستی مشینری کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور ترمیم کے ذمہ دار زاہد حامد کا استعفیٰ لیا۔ اس دوران 8 مجاہدین ختم نبوت کی شہادت اور درجنوں زخمی ہوئے۔ تحریک لبیک نے حیران کن طور پر مختصر عرصے میں نہ صرف حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا بلکہ انہیں عبدالسلام قادیانی کی چیئرز ختم کرنے، مساجدوں کے اسپیکر بحال کروانے جیسے کارنامے انجام دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکوؤں کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اے آقائے مہرباں کا کلمہ پڑھنے والوں، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دین اسلام کو تخت پر لانے کے لیے تحریک لبیک کو ووٹ دو، جو نہ صرف پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے بلکہ اس کے پاس متوسط گھرانوں کے تعلیم یافتہ امیدوار ہیں۔ تو اب تیار ہو جاؤ، دین مصطفیٰ کے لیے تو گردنیں بھی حاضر ہیں، یہ تو ایک پرچی ہے، کیا خبر کہ یہ ہمارا آخری ووٹ ہو، لہذا آدھا نہیں مکمل سوچئے۔ لبیک 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 یا حبیب